اور اسی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد اور وزیر خارجہ پاکستان کے جو جوان ہیں، تجربہ نہیں ہے لیکن ڈائلاگ زیادہ بولتے ہیں، ان کے خلاف دہشت گردوں نے، ٹی ٹی پی نے، طالبان پاکستان نے باقاعدہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا نام لے کر انہیں کہا ہے کہ ان دونوں کو ہم ختم کریں گے۔ ریاست کی اتنی دو بڑی، اور یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ابھی وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جرت نہیں ہے، یا بعض لوگ، کہ وزیر اعظم کو یا وزیر خارجہ کو آسان نہیں ہوتا۔ نہ، وزیر خارجہ کی ماں مار دیا انہوں نے، اور انہوں نے بڑے ٹارگٹ حاصل کر لیے۔ جب دعوت دے کے ادارے، علماء اور سیاستدان، جرگہ ان کو جا کے منتیں کر کے لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ سارے ان کی پشت پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ آ بھی گئے ہیں ملک کے اندر، وہ خانے وال تک پہنچ آئے، اور سی ٹی ڈی ان سے محفوظ نہیں ہے، بنو میں محفوظ نہیں ہے، تو کیا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محفوظ ہوں گے؟ قطعاً محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ جنہوں نے بلایا ہے، یہی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو، ہماری آرزو نہیں ہے، دعا نہیں ہے ایسا ہو کہ یہ دہشت گردوں سے نہ مارے جائیں، عدالتوں میں جائیں اور عدالتیں پکڑ کر ان کو لٹکائیں۔ یہ ہیں سارے اسی قابل کہ عدالتیں ان سب کو لٹکائیں جا کر، لیکن جج ان سے بھی زیادہ فاسد ہیں، عدلیہ سیاستدانوں سے زیادہ فاسد ہو چکی ہے، اور جتنی سیاسی گندگی ہے عدلیہ نے اس کو سپورٹ کیا ہے، عدلیہ نے اس کو حمایت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج جب پاپولر حکومت سے باہر ہوئے ہیں اور کمزور پوزیشن ہو گئی ہے، فوج نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے ان سے، تو بہت ساری باتیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار، سابقہ چیف جسٹس، انہوں نے یہ سارا سیاست میں حصہ کردار ادا کیا ہے۔ قمر باجوہ صاحب نے، جرنیل، فوج میں یہ بیٹھے ہوئے تھے، حکومت میں پاپولر بیٹھے ہوئے تھے، اور عدلیہ میں ثاقب نثار بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مل کر یہ سارا گیم کیا ہے۔ اب یہ باتیں عام سیاستدان بھی کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں، بلکہ پاپولر اور باجوہ صاحب ایک دوسرے پر ابھی الزام تراشی شروع کر دی ہے انہوں نے، بلکہ کھل کے میڈیا میں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ گندا آدمی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ گندا آدمی ہے، اور کیا دونوں نے مل کے ہے سارا کچھ۔ لیکن اس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ثاقب نثار کا بڑا کردار تھا۔ اس وقت جب ثاقب نثار چیف جسٹس تھے اور یہ سارا گند مچا رہے تھے، اس وقت ایک کراچی کے سابقہ سیاسی اور بعد میں سیاست سے مستعفی ہو کر مذہبی کردار ادا کرنے والے ایک بڑے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے، علی رضا عابدی، جی فیصل رضا عابدی، فیصل رضا عابدی، ان کو اسی وجہ سے جیل بھگتنا پڑی کہ انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے، ثاقب نثار پر الزامات لگائے ہیں اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ فیصل رضا عابدی یہی تو کہتے تھے کہ یہ فاسد آدمی ہے، یہ ثاقب نثار، یہ ملک تباہ کر رہا ہے، یہ ڈیم کے فنڈ جمع کر کے اس فنڈ سے یہ غلط لوگوں کو تقویت کر رہا ہے۔ اس کو جیل میں ڈال دیا، اور آج خود کہتے ہو ثاقب نثار یہ سارے کام کرتا رہا ہے، وہ بھی تو اس وقت یہی کام کرتا تھا۔ فیصل رضا عابدی نے یہی کام کیا تھا، یہی بتایا، قوم کو آگاہی دی، ان کے انٹرویو موجود ہیں، نیٹ پر ابھی بھی موجود ہیں، اور انہیں مجرم ٹھہرا کر انہیں سزائیں دی گئیں، اور آج وہی باتیں خود کر رہے ہو کہ یہ ثاقب نثار نے یہ سارا گند کیا تھا۔ خوب عدالتیں جب اس حد تک قاضی ملوث ہو جائیں، پھر ریاست بڑی مشکل میں چلی جاتی ہے، اور یہ 2023 ان سارے مسائل کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ خوب انہوں نے بلائے ہوئے مدعو دہشت گرد پاکستان کے وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور بہت ساروں کو تھریٹ کر رہے ہیں، اور یہ کامیاب ہو جائیں گے، چونکہ جتنی سہولت کاری اس وقت دہشت گردوں کو میسر ہے اداروں کی طرف سے، اتنی پہلے نہیں تھی۔ پہلے بھی ان کی سرپرستی کی جاتی تھی، مدد کی جاتی تھی، لیکن آج دعوت دے کر ان کو بلا کر زیادہ ان کی مدد کے امکان ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو، وزیر اعظم کابینہ پوری اور وزیر خارجہ،
ان کو یہ دھمکی سیریس لینی چاہیے.